السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے سر درد کے بارے میں۔ ہیڈ ایک یعنی سر کا درد کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور اس کے متعلقہ ٹیسٹ۔ یعنی اگر آپ کو سر درد ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے متعلقہ ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کس بیماری کی وجہ سے یا کس حالت کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے۔ سر درد کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سر درد زیادہ تر لوگوں کے احساس سے پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ سر درد کے دوران آپ جو درد محسوس کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ، خون کی نالیوں اور قریبی اعصاب کے درمیان سگنل کے مرکب سے ہوتا ہے۔ خون کی نالیاں جو کہ پٹھوں میں اعصاب سوئچ آن کرتی ہیں اور آپ کے دماغ کے درد کے سگنل بھیجتی ہیں تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سر درد کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: تناؤ، جذباتی ڈپریشن، الکوہل کا استعمال، کھانا زیادہ استعمال کرنا یا کم کرنا، شوگر لو ہونا، نیند کے انداز میں تبدیلی، ادویات کی وجہ سے ادویات کا زیادہ استعمال کرنا یا کم استعمال کرنا، ماحول کی وجہ، تمباکو کا دھواں، سفر کرنا۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو سفر کرتے ہیں تو ان کو سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ گھریلو کیمیکل، پرفیوم، الرجی، کھانے کی اسمیل سے، اس طرح جتنی بھی کاز بنتی ہیں یہ سر درد بنا سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے سر درد کی کون سی اقسام ہے۔ تو جب ہمیں اقسام کا پتہ چل جائے گا تو ہم ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے اپنی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے بیسک ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں تاکہ پتہ کہ ہمارا کوئی پیتھولوجیکل چینجنگ تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمیں سر درد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طبی ماہرین نے سر درد کی تقریباً 150 کے قریب اقسام بتائی ہیں، لیکن ہم چند اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کون سی اقسام ہے اور کس اقسام کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے۔ ٹینشن، تناؤ والا سر درد۔ اکثر اوقات سب سے زیادہ تناؤ والا سر درد دیکھا گیا ہے، جو کہ بالغوں اور نوعمروں میں سر درد کی سب سے عام وجہ ہے۔ ہلکی سی بات پر سر درد شروع ہو جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہمیں کسی بھی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے، یعنی بچوں میں امتحان کی ٹینشن ہوتی ہے، اکیڈمی کی ٹینشن ہوتی ہے، بڑوں میں کاروبار کی ٹینشن ہو سکتی ہے، پیسے کی ٹینشن ہو سکتی ہے، خواتین میں گھریلو ٹینشن ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی۔ اس وجہ سے جب بھی آپ کو کسی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے تو سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سر درد تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے اور اس کے بعد خود بے خود جب آپ کی ٹینشن ریلیز ہوتی ہے تو یہ سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ میگرین، درد شقیقہ۔ شقیقہ کا درد سر کو اکثر دھڑکتے درد ہوتا ہے۔ درد تقریباً 4 گھنٹے سے 3 دن تک بھی رہ سکتا ہے اور مہینے میں 3-4 دفعہ ہو سکتا ہے۔ درد کے ساتھ ساتھ علامات بھی ہوتی ہیں جیسے روشنی، شور یا بو کے احساسات، متلی الٹی، بھوک میں کمی اور پیٹ میں درد۔ جب کسی بچے کو درد شقیقہ ہوتا ہے تو وہ پیلا نظر آ سکتا ہے، چکر آتے ہیں، بصارت، دھندلا پن، بخار، پیٹ کی خرابی وغیرہ سے ہوتا ہے۔ میگرین یعنی درد بہت شدت والا درد ہوتا ہے جو کہ 4 گھنٹے سے 3 دن یعنی کئی دن تک یہ رہ سکتا ہے اور اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے جیسے سر پھٹ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت جب بھی آئے تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ میگرین کا درد ہے، تو آپ میگرین کی میڈیسن لیں گے اور اس کے متعلقہ ٹیسٹ کروائیں گے تاکہ آپ اس بیماری سے جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ تیسری قسم ہے کلسٹر۔ یہ سر درد سب سے زیادہ شدت والا ہوتا ہے۔ آپ کو ایک آنکھ کے پیچھے یا اس کے آس پاس شدید جلن یا چھیدنے والا درد ہو سکتا ہے۔ درد کے دوران پلکیں جھک جاتی ہیں، آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، پتلی چھوٹی ہو جاتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور درد کا حملہ 15 منٹ سے 3 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ مردوں کو خواتین کے مقابلے میں یہ سر درد زیادہ ہوتا ہے۔ یہ درد
کافی زیادہ شدت والا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جب بھی اس طرح کی علامات پائیں تو ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کلسٹر ہیڈیک ہے، تو اس کا ہمیں ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکیں۔ کرونک ہیڈیک، دائمی سر درد۔ آپ کو اس قسم کا سر درد 1 ماہ سے 15 دن یا اس سے زیادہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے تک رہتا ہے، 4 گھنٹے سے زیادہ دیر تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر اس کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ کرونک یعنی پرانا سر درد، یہ کبھی کبھار 2-3 ماہ تک چلتا رہتا ہے اور کبھی دن میں 2-3 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اس درد کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کرونک سر درد ہے۔ سائنس، ہڈیوں کے سر کے درد کے ساتھ آپ اپنے گال کی ہڈیاں، پیشانی یا اپنی ناک کے پل پر گہرا اور مستقل درد محسوس کرتے ہیں۔ یہ درد اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سائنوس میں سوجن ہو جائے، یعنی آپ کو نزلہ زکام لگا ہے جس کی وجہ سے سائنوس میں سوجن ہو جاتی ہے، جس سے ناک بہنا، کانوں میں بھر جانا، بخار، چہرہ سوجن سائنوس کی انفیکشن کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ درد اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو سائنوس کی بیماری لگ جاتی ہے، یعنی آپ کا نزلہ زکام ہوا اور آپ میں ناک کی جھلی کی سوزش ہوگی، تو اس وجہ سے بھی یہ سر درد ہو سکتا ہے۔ پوسٹ ٹرامیٹک سر درد، عام طور پر سر کی درد چوٹ کے 2 یا 3 دن کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک مدھم درد جو کہ کبھی کبھار زیادہ ہو سکتا ہے، چکر، ہلکا پھلکا پن، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، یادداشت کے مسائل، جلدی تھکا دینے والا چڑچڑاپن، یعنی ایسا درد جو کسی بھی چوٹ کے 2-3 دن بعد شروع ہو، اس درد کو پوسٹ ٹرامیٹک سر درد کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ ٹیسٹ کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سر میں، دماغ میں کوئی چوٹ لگی ہے اور اس کے بعد یہ سر درد ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایکسرسائز، جب آپ متحرک ہوتے ہیں، یعنی جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ واک کرتے ہیں، تو آپ کے سر، گردن اور کھوپڑی کے پٹھوں کو زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے خون کی نالیوں میں سوج جاتی ہیں، جس کے بعد سر درد دونوں اطراف میں دھڑکن کا درد ہوتا ہے جو 5 منٹ سے 4 گھنٹے تک رہ سکتا ہے۔ یعنی جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات آپ کو اس طرح کے سر درد کی بھی شکایت ملتی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایکسرسائز ہیڈیک ہے۔ ہیمکریمیا، ایک دائمی جاری سر درد تقریباً ہمیشہ آپ کے چہرے اور سر کے ایک ہی طرف کو متاثر کرتا ہے، یعنی سر کی ایک ہی سائڈ کو متاثر کرتا ہے۔ درد جو شدت میں مختلف ہوتا ہے، سرخ یا آنسوں بھری آنکھیں بہتی ہیں، ناک کی جھلی سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ سر درد کبھی دائیں طرف ہو سکتا ہے اور کبھی بائیں طرف ہو سکتا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے تاکہ یہ سر درد ہے تو کون سی قسم بنتی ہے۔ ہارمونس ہیڈیک، ماہواری، حمل اور ہارمون کی سطح میں تبدیلی سے سر درد ہو سکتا ہے۔ پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں یعنی وقفہ کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے کہ جو میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں۔ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی سے ہارمون کی تبدیلی سر درد میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ماہواری سے 2 دن پہلے یا اس کے شروع ہونے کے پہلے 3 دنوں میں ہوتا ہے، خاص کر یہ خواتین کی پرابلم ہوتی ہے۔ خواتین میں جب بھی ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں یا مینسز کے دوران یہ سر درد ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب آپ کو اس طرح سر درد کی شکایت ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہارمونس ہیڈیک ہے جس کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے۔ ڈیلی پرسسٹنس، نیا روزانہ مسلسل سر درد، یہ سر درد اچانک شروع ہو سکتا ہے اور 3 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے تک رہ سکتا ہے۔ مریض کو یقین نہیں ہوتا کہ اس قسم کا سر درد کیوں شروع ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ درد انفیکشن، فلو جیسی بیماری، سرجری، دباؤ کے واقعہ کے بعد بھی شروع ہوتا ہے۔ یعنی ڈیلی پرسسٹنس یعنی یہ روزانہ کا درد ہوتا ہے، تو یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا نزلہ زکام
ہے तो उस वजह से भी हो सकता है, सर्जरी के दबाव के बाद भी हो सकता है, या किसी और बीमारी की वजह से भी रोज़ाना ये दर्द हो सकता है। रिबैंड, ये सर दर्द अद्वियात के इस्तेमाल से सर दर्द भी सुन हो जाता है, यानी जो मेडिसिन दर्द के लिए लेते हैं वो अपना असर दिखाती हैं और सर दर्द के जो एहसास हैं उनको वक्ती तौर पर बंद कर देती हैं। उसके बाद जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता है तो ये सर दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। आप हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा या जैसे 10 दिन से ज़्यादा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो दर्द ख़त्म हो जाता है। जब अद्वियात ख़त्म होती हैं तो दर्द फिर वापस आता है। मदम मसलसल सर दर्द होता है, ख़ासकर जिस्म सुबह के वक़्त, तो ये रिबेंड सर दर्द यानी रिबेंड हेडेक किसे कहते हैं। क्लैपिक, ये मुख्तसर सा सर दर्द, चुरा खोंपने वाला दर्द और शदीद, ये चंद सेकंड रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 4 बार तक हो जाता है। आइस पैक, ये मुख्तलिफ सर दर्द होता है जो कि ज़्यादा शिद्दत वाला होता है। आइस पैक हेडेक इसे कहते हैं और ये दिन में 3-4 दफ़ा होता है, जो कि चंद सेकंड के लिए ऐसे फील होता है कि जैसे आपके सर में कोई चीज़ लग जाती है। स्पाइनल, रीढ़ की हड्डी का सर दर्द स्पाइनल हेडेक, रीढ़ की हड्डी के मोड़ों की वजह से सर दर्द होता है तो इसे स्पाइनल हेडेक कहते हैं, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो जिसकी वजह से सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपको इस किस्म के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि आपको ये सर दर्द हो रहा है तो ये स्पाइनल हेडेक की वजह से हो रहा है। थंडर क्लिप ज़िंदगी का बदतरीन सर दर्द होता है। यह अचानक कहीं से बाहर आ जाता है और तेज़ी से अरूज पर पहुंच जाता है। खून की नालियों का फट जाना, सर की चोट, खून की नालियों से हेमरेजिंग, फाली, दिमाग बंद खून की नालियों से स्केमी, स्ट्रोक, दिमाग के इर्द गिर्द खून की नालियों को तंग करना, खून की नालियों में सोजन, हमल के आखिर में ब्लड प्रेशर में तब्दीली, यानी ये ऐसा सर दर्द है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। ख़ासकर ऐसे पेशेंट देखे गए हैं कि फालिश के दौरान में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तो जो नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है तो इसकी वजह से हेमरेज यानी खून की नाली फटने का अंदेशा होता है और इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी ख़वातीन जो कि हमल के दौरान भी ब्लड प्रेशर की शिकायत करती हैं, यानी ब्लड प्रेशर की वजह से अचानक ये थंडर क्लिप यानी सर दर्द ज़्यादा होता है तो इस किस्म को थंडर क्लिप कहते हैं, जो कि अचानक आती है और अचानक गायब हो जाती है। इस तरह हमने सर दर्द की चंद अक़साम के बारे में बयान किया है। तो अब हम इसके कॉमन टेस्ट हैं, यानी सर दर्द अगर हो तो हमें अपने ज़रूरी टेस्ट कौन से हैं जो कि हमें करवाने चाहिए ताकि पता चल सके कि हमें किसी कमज़ोरी की वजह से या पैथोलॉजिकल चेंजिंग की वजह से सर दर्द तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले बेसिक टेस्ट CBC विद ESR, इसमें वो खून की कमी, इन्फेक्शन वगैरह का पता चलता है कि अगर आपको खून की कमी है, कमज़ोरी है तो इस वजह से भी सर दर्द हो सकता है। वाइट सेल ज़्यादा है या वाइट सेल कम है यानी प्लेटलेट कम है तो इस वजह से भी सर दर्द हो सकता है। तो जैसे ही सर दर्द हो तो आपको अपना बेसिक टेस्ट CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। मेटाबॉलिक पैनल में 5-7 टेस्ट होते हैं, ये भी बड़े अहम होते हैं, जिसमें शुगर, सोडियम, पोटाशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, LFT और बाइकार्बोनेट वगैरह होते हैं, ताकि जिस्म का मेटाबॉलिक सिस्टम अगर ख़राब है तो उस वजह से भी सर दर्द हो सकता है। इस वजह से आपको मेटाबॉलिक टेस्ट भी लाजमी करवाना चाहिए। जब आप फील करें कि मेडिसिन ली है और सर दर्द ख़त्म नहीं होगा तो में भी हो सकता है कि आपके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से सर दर्द है, तो इस वजह से अपना बेसिक टेस्ट मेटाबॉलिक टेस्ट लाजमी करवाएं। RFT किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये भी ज़रूरी है। अगर आपके गुर्दे मुतासर हुए हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है या शुगर ज़्यादा हुई है तो इसकी वजह से आपके किडनी काम करना छोड़ देते हैं, तो इस वजह से भी ये टेस्ट करवाना लाजमी है। बेसिक टेस्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट। आयरन,
یعنی آئرن کی جب باڈی میں یعنی خون میں کمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر یہ خواتین کی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ خواتین خوراک کا صحیح استعمال نہیں کرتی، کم خوراک کھاتی ہیں، ریڈی میڈ چیزیں زیادہ کھاتی ہیں، جس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی سر درد ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آئرن ڈیفیشنسی کا ٹیسٹ بھی لازمی کروائیں۔ کیلشیم، وٹامن B12، اگر خون میں وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی کمزوری ہوتی، کمزوری کی وجہ سے بھی سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے وٹامن B ٹیسٹ بھی لازمی کرواتے رہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارا سر درد اگر ہو رہا ہے تو وہ شاید اس وٹامن B کی کمی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ فیراٹین بھی خون کا ایک ٹیسٹ ہے، اس کی کمی کی وجہ سے بھی ہیڈیک ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی آپ کسی قسم کی ہیڈیک ہوتی ہے اور آپ پہلے میڈیسن لیتے ہیں تو وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ فیراٹین ٹیسٹ خاص کر خواتین کے لیے یہ لازمی کرواتے رہیں۔ TFT تھائرائیڈ ہارمون فنکشن یعنی تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ، یعنی تھائرائیڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ہارمون کے ٹیسٹ ہیں۔ یہ بھی کسی وجہ سے اگر پرابلم ہوتی ہے ہارمونز کی تبدیلی کی وجہ سے، خاص کر خواتین کی پرابلم ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا تھائرائیڈ فنکشن کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کوئی ہارمونز پرابلم کی وجہ سے تو سر درد نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے جب بھی آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے یعنی سر درد ہوتا ہے تو آپ کے ذہن میں درجہ ذیل جو اقسام بیان کی ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس قسم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ ان کی میڈیسن لیں اور اس کے بعد اگر درد ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ مندرجہ ذیل آپ ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کی بیماری کون سی ہے۔ صحیح طریقے سے تشخیص ہو جائے تو پھر آپ کی بیماری ختم جلدی ہو سکتی ہے کیونکہ پراپر میڈیسن لیں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ہیلتھ کیئر کے متعلق یعنی کسی قسم کا بھی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر یا کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں تاکہ ہم وہ آپ کو